تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ہجرت مدینہ کے بعد سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات قرآنی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اس سال کثرت کے ساتھ وفود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے اس سال کو تاریخ میں عام الوفود کا نام دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف نہ لے جا سکے۔ لہٰذا اس سال جب حج کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اسلامی حج کی ادائیگی کے لیے امیر الحجاج مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقعدہ 9 ہجری مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 300 افراد تھے جو اس غیر معمولی نوعیت کے تاریخی حج میں شامل ہو رہے تھے۔ چونکہ مشرکین عرب قدیم سے اپنے غیر معمول کے مطابق بیت اللہ کا حج کرتے تھے، مشرکین مکہ کو چونکہ کسی باقاعدہ اعلان کے ذریعے ایسے حج سے روکا نہیں گیا تھا جس میں وہ اپنی مشرکانہ رسوم بھی ادا کرتے تھے، لہٰذا وہ حسب معمول اس سال بھی حج کرنے مکہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ مینا کے عظیم الشان اجتماع میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اس حج میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی تھے۔ اس حج میں سنت ابراہیمی کے مطابق یعنی اسلامی رنگ میں مناسک حج کا قیام ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے الحج الاکبر کا نام دیا۔ دوسرے سال 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ زمانہ نبوت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج تھا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اونٹ اور 2 مینڈے ذبح کیے۔ اس غیر معمولی تاریخی سعادت سے حصہ لینے کے لیے قرب و جوار اور دور و نزدیک سے لوگ مدینہ منورہ میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام نے اس حج میں شمولیت کی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی، جن کی تعداد 9 تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تیاری کا حکم ملا۔ 24 ذی القعدہ جمعہ کا دن تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمعہ میں 25 کی روانگی کا اعلان ہوا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے روانگی سے قبل ابو دجانہ سعدی کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صبا بن عرفہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مدینہ مقرر فرمایا تھا۔ 24 ذوالقعدہ بروز جمعرات بمطابق 12 فروری 632 عیسوی بعد نماز ظہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائیگی حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق حج کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا اور حج قران کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حج کی غرض سے روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس حج کو ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہر داری ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے کہیں کہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بلند آواز میں تلبیہ کہنا شروع کیا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو ان سب کے تلبیہ کی اکٹھی آواز سے فضا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمہید اور تکبیر سے لبریز ہو گئی، اور وہ خطۂ ارض جو صدیوں سے شرک کی ہواؤں سے بھرا ہوا تھا اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں داخلہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے عمرہ ادا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے میرے اللہ، اس گھر کو بزرگی، عظمت اور وقار اور نیکی میں بڑھا، اور جس نے اس کا حج یا عمرہ کرتے ہوئے اس کو عزت دی اور اس کی تکریم کی، اس سے بھی شرف و تکریم اور تعظیم اور نیکی میں برکت عطا فرما۔
8 ذی الحجہ کو جو کہ جمعرات کا دن تھا، چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے احرام باندھ کر تلبیہ شروع کیا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مینا کی طرف کوچ فرمایا۔ اس دن یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قیام فرما رہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھائیں۔ اگلے روز 9 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مینا میں نماز فجر ادا فرمائی اور طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں سب تلبیہ و تکبیر کہتے جاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان عرفات میں نمرہ کے مقام پر خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر وادی میں تشریف لائے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہی میدان عرفات میں حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ عرفہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ظہر و عصر کے لیے اذان دینے کا ارشاد فرمایا۔ اس روز جمعہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر و عصر جمع اور قصر پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لے آئے اور قبلہ رخ ہو کر غروب آفتاب تک دعائیں کرتے رہے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب و عشاء جمع کی اور نماز عشاء کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اگلے روز 10 ذی الحجہ بروز ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ذرا پہلے ادا فرمانے کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر الماشر الحرام تشریف لے گئے، جہاں طلوع آفتاب سے قبل خوب روشنی ہو جانے تک امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ سورج نکلنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کیا۔ مینا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کے پاس تشریف لائے تو چاشت کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار رہتے ہوئے ایک ایک کر کے جمرہ کو رمی کی، یعنی اسے کل 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے۔ مزدلفہ سے روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ شروع فرمایا تھا، جو مسلسل رمی تک جاری رہا۔ رمی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہنا ختم کر دیا۔ کنکریاں مارتے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام تھامی ہوئی تھی اور دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑے سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اسی روز 10 ذی الحجہ کو مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے میدان میں کھڑے ہو کر خطبہ یوم النحر ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نساء کے ساتھ الوداع فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔